جب میں کمرے میں داخل ہوا تو گھر کی ملازمہ اس وقت صفائی میں مصروف تھی۔ کمرہ خاموش تھا اور باہر دوپہر کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ گھر میں میرے سوا کوئی نہ تھا کیونکہ والدین کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے اور میں بھی اس روز کالج نہیں گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ سادہ مگر پرکشش لگ رہی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ بس بات کروں گا، مگر اندر کہیں ایک کمزوری سر اٹھا رہی تھی۔ میں نے اسے قریب بلایا اور خیریت پوچھی۔ اس نے کام مکمل کرنے کی بات کی، مگر میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ ہچکچائی تو میں نے نرمی سے یقین دلانے کی کوشش کی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ میرا نام اب حارث تھا اور اس کا نام نادیہ۔ میں نے اپنی تنہائی کا ذکر کیا، اپنی عمر اور بے سمتی کی شکایت کی۔ نادیہ نے واضح کیا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کے شوہر سلمان ایک اسکول میں ملازم ہیں اور گھر کے حالات مشکل ہیں۔ اس نے حدود یاد دلائیں اور بدنامی کے خوف کا ذکر کیا۔ میں نے بات کو ہلکا رکھنے کی کوشش کی اور مدد کے نام پر پیسے آگے بڑھائے، جس پر اس نے ناراضی اور شک کا اظہار کیا اور کہا کہ میں غلط سوچ رہا ہوں۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ وہ جانے لگی تو میں نے جلد بازی میں وعدوں اور سہولتوں کی بات کی۔ اس نے صاف کہا کہ وہ کسی دباؤ میں فیصلہ نہیں کرے گی اور اگر کوئی بات ہوگی تو صرف عزت اور ضرورت کے دائرے میں۔ کچھ دیر کی کشمکش کے بعد اس نے وقتی مدد قبول کی، مگر سخت شرائط کے ساتھ کہ کل مزید رقم دی جائے گی اور کوئی حد پار نہیں کی جائے گی۔ میں نے ہاں کر دی کیونکہ مجھے لگا اگر انکار کیا تو دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں خود اپنے ضمیر سے سودا کر رہا ہوں۔ اس نے جاتے ہوئے یاد دلایا کہ وعدہ ٹوٹا تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ کمرہ خالی ہوا تو میں تنہا کھڑا اپنے فیصلے کے وزن کو محسوس کرتا رہا۔ دل میں خواہش اور خوف آمنے سامنے تھے، ایک طرف وقتی آس اور دوسری طرف انجام کا اندیشہ۔ میں نے خود سے کہا کہ کل کا دن سب کچھ واضح کر دے گا، مگر اندر کہیں یہ بھی جانتا تھا کہ ہر وعدہ قیمت مانگتا ہے اور ہر قیمت انسان سے کچھ نہ کچھ چھین لیتی ہے۔ اگلے دن جب شام ڈھلنے لگی تو میرا دل عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر ذہن بار بار اسی وعدے کی طرف لوٹ جاتا جس نے مجھے رات بھر سونے نہ دیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو میں چونک اٹھا۔ نادیہ اندر آئی تو اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جس میں خوف اور ضرورت دونوں جھلک رہے تھے۔ میں نے رسمی سلام کے بعد بات کو طول دینے کے بجائے وعدے کی طرف آنا چاہا۔ اس نے خاموشی سے میری آنکھوں میں دیکھا، جیسے فیصلہ تول رہی ہو۔ میں نے پیسے اس کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ میں اپنی بات کا پابند ہوں۔ اس نے رقم گنی نہیں بلکہ ایک لمحہ ٹھہر کر کہا کہ پیسہ مسئلہ حل نہیں کرتا بلکہ نیت آزمائش بن جاتی ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر لگے، مگر میں نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ اس نے صاف کہا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ صرف عزت اور حد کے اندر ہوگا، کوئی راز، کوئی دباؤ، کوئی غلط فائدہ نہیں۔ میں نے سر ہلا کر ہاں کی، مگر اندر کہیں شرمندگی نے جگہ بنا لی۔ اس نے اپنے گھر کی بات کی، سلمان کی تنخواہ، بچوں کے خواب اور اس خوف کا ذکر کہ اگر بات پھیل گئی تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری خواہش کے سامنے کسی کی پوری زندگی کھڑی ہے۔ کمرے کی فضا میں خاموشی پھیل گئی اور میں نے بات بدلتے ہوئے کہا کہ شاید ہمیں یہیں رکھ جانا چاہیے۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ بعض اوقات رکھ جانا ہی سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں نے پیسے اس کی طرف بڑھائے تو اس نے ایک حصہ واپس کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت کے مطابق ہی رکھوں گی، زیادہ نہیں۔ یہ بات میرے لیے غیر متوقع تھی۔ اس نے جاتے ہوئے بس اتنا کہا کہ وعدے انسان کو نہیں باندھتے، نیت باندھتی ہے۔ دروازہ بند ہوا تو میں دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ مجھے پہلی بار لگا کہ میں جیتا نہیں بلکہ بچ گیا ہوں۔ اس رات میں نے خود سے سوال کیا میں واقعی تنہا ہوں یا اپنی کمزوریوں کا قیدی۔ اگلے دن جب والدین واپس آئے تو گھر معمول پر تھا، مگر میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ نادیہ پھر کام پر آئی، مگر ہماری باتیں محدود اور باوقار رہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ کچھ راستے اختیار
نہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو وقتی سکون دیتا ہے وہ اکثر دیر پا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ اور یہی احساس شاید میری جوانی کا سب سے بڑا سبق تھا